بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخصوص کی امام حسین علیہ السلام کے لیے، ایک زیارت ناہیہ مخصوص کی شہدائے کربلا کے لیے، اور دونوں زیارتوں میں الگ الگ انداز سے امام زمانہ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی۔ عام طور پر عاشور کے دن وہ زیارت ناہیہ تو پڑھ لی جاتی ہے جو سرکار سید الشہداء کے بارے میں، کہ جس میں امام نے انبیاء کے سلام کے ساتھ معصومین اور اہل بیت اطہار کے سلام کے ساتھ ملائکہ پروردگار کے سلام کے ساتھ اپنے جد سرکار سید الشہداء کے اعضائے بدن میں 7 اعضاء کے نام لیے، اور ہر ایک عضو بدن پر الگ الگ انداز سے سلام پیش۔ البتہ زیارت ناہیہ شہدائے کربلا میں، جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں جناب قاسم کے حوالے سے امام زمان کا مرثیہ زیارت ناہیہ کا پیش کیا تھا، اس میں امام نے اس حالت کو بیان کیا جو عام طور پر کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، کہ کیسے حضرت قاسم نے چچا کو پکارا اور سرکار سید الشہداء کتنی بےتابی کے ساتھ آگے بڑھے۔ کیفیت مولا حسین کو اور کون بیان کر سکتا ہے کہ کس طرح آگے بڑھے، سوائے اس کے کہ جو مقام منیت پر فائز ہو، جو وارث بھی ہو اور مزاج حسین بھی رکھتا ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کالصقری، جیسے کوئی باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، فجل الحسین علیہ کالصقر، حسین ایسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، یہ تشبیہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی انداز سے آج آپ کی خدمت میں اس مقام پر واپس لوٹنے سے پہلے جہاں کل آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، سورہ زخرف کی 1.5 آیت ایسی ہے کہ جو آپ سب کو زبانی یاد ہے، 2 آیت پوری نہیں، 1.5 آیت، کیونکہ مسلسل استعمال میں اور ایسے استعمال میں ہے کہ بسا اوقات تو پڑھنے والوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ابھی دعائے کمیل میں کتنی آیتیں موجود ہیں اندر؟ مولائے کائنات کی بارگاہ مقدس سے یہ دعا، اور گرچہ بہت بار اس منبر سے علماء نے خطبہ نے بیان کر دیا ہوگا، لیکن پھر ایک مرتبہ اور دعائے کمیل کی تلاوت خالی شب جمعہ کوئی فارمیٹو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو معمول کے لحاظ سے پڑھ لیا، نہیں، بلکہ وسعت رزق کے لیے پڑھی ہے۔ جس کی روزی تنگ ہو رہی ہے، شب جمعہ نہیں، روز پڑھیے۔ جس کا مسئلہ روزگار کا ہے، کاروبار کی برکت نہیں ہو رہی، جاب چھوٹ گئی ہے، تو اس سے بہتر وہ کون سی دعا ہوگی؟ اس میں امام نے خدا سے اتنا قریب کیا کہ اسے سری اور رضا کہہ دیا ہے، سارے مسائل کو سولو کرتے ہوئے، کہ جن بنیادوں پر دعا قبول نہیں ہوتی، مصیبتیں آتی ہیں، وہ گناہ پہلے بخشوائے گئے، پھر خدا سے قریب بتائے گئے۔ اس دعائے کمیل کی برکت۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ اگر انسان دشمن کا خوف رکھتا ہو تو دشمن کے خوف کو دور کرنے کے لیے
دعائے کمیل بہترین دعا ہے. جس کو خوف ہو کسی دشمن سے، اسے چاہیے کہ دعائے کمیل کو وسیلہ بنائے اور روز پڑھے، صرف شب جمعہ نہیں. وسعت رزق، دشمنوں کے شر سے حفاظت اور حاجات کی برآوری کے لیے دعائے کمیل. اس کی جو حاجت ہو اس حاجت کے لحاظ سے پڑھے. اب رہا یہ مسئلہ کتنے دن پڑھیں. ہم لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کتنے دن پڑھیں، کس وقت پڑھیں. چونکہ روایت میں نہ دن کا عنوان آیا نہ وقت کا حوالہ آیا، تو یہ تو آسانی ہو گئی. جب تک دن ہو پڑھیے، جب تک وقت رہے پڑھتے رہیے، یہاں تک کہ امام وقت کا وقت ہو جائے.